بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ معزز طلبہ، آج سبق نمبر 131 اور اس سبق میں باب صدقۃ الفطر کی ایک فصل ہے جس کا نام ہے فصل فی مقدار الواجب و وقتہ، یعنی یہ فصل صدقہ فطر کی مقدار کے بارے میں ہے کہ کتنی مقدار اور کس چیز سے آپ ادا کریں گے تو صدقہ فطر آپ کا ادا ہوگا، اور وقت کیا ہوگا۔ تو ان دونوں سے متعلق انشاءاللہ آج ہم بات کرتے ہیں، صدقہ فطر کی مقدار اور ادائیگی کا وقت۔ صدقہ فطر کی مقدار سے متعلق اگر آپ بات کریں تو کتابوں میں 4 چیزوں کے بارے میں آتا ہے کہ ان میں سے آپ صدقہ فطر ادا کریں۔ ان میں سب سے پہلے گندم ہے، اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں گندم اتنی زیادہ مقدار میں نہیں تھی جتنی جو کھجور، کشمش وغیرہ تھی یا پنیر سے صدقہ فطر ادا کیا جاتا تھا، لیکن بہرحال روایات میں گندم کا ذکر بھی آتا ہے اور بہت ساری روایات میں نصف سا کا ہی ہے، اس کی تحقیق انشاءاللہ ہم کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے دوسرے نمبر پر روایات میں جو ذکر ملتا ہے وہ جو کا ہے کہ جو میں سے آپ نے صدقہ فطر ادا کرنا ہے۔ کھجور ہے تیسرے نمبر پر، اور چوتھے نمبر پر ذکر ملتا ہے کشمش کا۔ تو یہ 4 چیزیں ہیں جن میں سے آپ صدقہ فطر ادا کریں گے، اور بعینی ہی ان کو بھی دے سکتے ہیں اور ان کی جو مقدار ہم ابھی متعین کریں گے اس کی قیمت بھی آپ دے سکتے ہیں۔ اصل مقصد چونکہ غریب کی کو خوشیوں میں، عید کی خوشیوں میں شریک کرنا ہے، مقصد یہ ہے کہ اس کی حاجت پوری ہو جائے، تو وہ جس طریقے سے بھی پوری ہو آپ کر سکتے ہیں، اس کی قیمت دینے سے یا بعینی ہی یہ چیزیں دینے سے۔ اب گندم یہ نصف سا اس کا مفتبی قول کے مطابق مقدار ہے۔ نصف سا وہ تقریباً 1.25 سیر بنتی ہے، اور احتیاطاً پھر اس کی 2 کلو گرام کے حساب سے ریٹ لگا کر وہی گندم دے دیں یا اس کی مطابق قیمت آپ دے سکتے ہیں، اور 2.25 سیر یہ احتیاطاً اس میں پھر 2 سیر آپ اس کو کر دیں یا 2 کلو گرام اس کو کر دیں۔ جو 3.5 سیر، اسی طریقے سے کھجور 3.5 سیر، یہ پوری 1 سا کی مقدار ہے، یعنی 1 سا جو کی 3.5 سیر بنتے ہیں۔ اس طریقے سے کھجور بھی 1 سا جس کے 3.5 سیر بنتے ہیں، اور سا کی مکمل تحقیق انشاءاللہ اسی سبق میں آئے گی۔ کشمش 1 سا اور اس کا وزن 3.5 سیر، تو یہ ہے اس کی مقدار، اور اس کی قیمت بھی دے سکتے ہیں اور یہ بعینی ہی یہ چیزیں بھی دے سکتے ہیں۔ سا کی تحقیق کرتے ہیں۔ سا کی تحقیق میں دیکھیں تو سا 2 قسم کا ہوتا تھا، ایک نام تھا سائے حجازی۔ سائے حجازی یعنی مدینہ منورہ کے اندر اور حجاز کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو سا ہوتا تھا اس کا نام تھا سائے حجازی، اور دوسرا تھا سائے عراقی، یعنی حجاز کے باہر باقی پورے عرب کے اندر اور عراق میں جو سا استعمال ہوتا تھا اس کا نام تھا سائے عراقی۔ سا حجازی اس کا جو وزن تھا وہ 5 رطل اور 1/3 رطل، یہ اس کا وزن تھا، اور سا عراقی 8 رطل کا ہوتا تھا۔ تو پتہ چلا کہ سا حجازی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا وہ مقدار میں، وزن میں کم تھا نسبت سائے عراقی کے۔ اب سا کے بارے میں مزید اگر ہم بات کریں، ایسا ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ایک اعتراض ہوتا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سا حجازی تھا 5 رطل اور 1/3 رطل کا، تو پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو تبدیل کر کے ایک ہی سا 8 رطل کا رائج کیوں کر دیا؟ یہ تو حدیث کا باقاعدہ انکار آتا ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہوا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دراہم کو ڈھالا نہیں جاتا تھا اور بنایا نہیں جاتا تھا عرب میں، بلکہ باہر سے، یونان سے اور روم سے بن کر آتے تھے۔ تو وہ جو اس وقت دراہم آتے تھے وہ دراہم
بھی جو تھے وہ 10 قیرات کے برابر کا ہوتا تھا، کوئی درہم 12 قیرات کے برابر کا ہوتا تھا، اور کوئی درہم 20 قیرات کے برابر کا ہوتا تھا. تو 3 قسم کے دراہم آتے تھے. تو اب لوگوں کو کاروبار کرنے کے اندر مشکل پیش آ رہی تھی. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا کیا کہ ان تینوں قسم کے دراہم کو جب جمع کیا، مکس کیا، اور کہا کہ ہم خود ابھی ان دراہم کو بناتے ہیں اور اس کو ڈھالتے ہیں، لہٰذا ان تینوں قسموں کے دراہم کو 20 قیرات والا، 12 قیرات والا، 10 قیرات والے کو جمع کر کے مکس کر کے اس کو جب گرم کر کے اس کو ڈھالا تو یہ 42 قیرات کا ایک مجموعہ بنا، جس کو 3 حصوں پر تقسیم کیا. چونکہ 3 ہی دراہم تھے تو گویا کہ 42 کو 3 حصوں میں تقسیم کرے تو 14 قیرات والا ایک درہم بنا. یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دراہم کی تصحیح کی اور لوگوں کے کاروبار میں آسانی ہوئی. ورنہ عرب کے اندر کاروبار کرنا لوگوں کے لیے مشکل ہو گیا تھا کہ وہ ایک درہم سے لیتے تھے، پھر مہنگے درہم سے وہ لیتے تھے، اور سستے درہم میں اگر وہ بیچتے تھے تو ان کو نقصان ہوتا تھا، مدینہ کے تاجروں کو بھی خاص طور پر. مدینہ کے تاجروں کو جو پریشانی تھی وہ یہاں پر بھی تھی، اور اسی طریقے سے سا کے اندر بھی یہ پریشانی رہتی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی رہتی تھی کہ 5 رتل والا جو سا تھا اس سے جب مدینہ کے تاجر عرب کے اندر، مکہ کے اندر آ کر کاروبار کرتے تو وہاں 8 رتل والا ہوتا تھا. تو وہ یعنی لیتے تو بڑے سا کے حساب سے تھے اور دیتے جو تھے، یا لیتے چھوٹے سا کے حساب سے اور دیتے بڑے سا کے حساب سے، تو ان کو نقصان آ رہا تھا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ بات رکھی گئی تھی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف دعا فرمائی تھی کہ اللہ ہمارے سا میں بھی برکت نازل فرما، ہمارے مد میں بھی برکت نازل فرما. تو لیکن اس کو تبدیل نہیں کروایا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو اب یہ مسئلہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور تک آیا تو انہوں نے دراہم کی طرح سا کو بھی کہا کہ بھئی اب سے اس سا کو ہم ایک ہی کرتے ہیں، مارکیٹ کے اندر جو سا چلے گا وہ 8 رتل کا ہوگا. اب 5 رتل والا جو سا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے چلا آ رہا تھا، لوگوں نے برکت کے لیے اس کو اٹھا کر اپنے گھروں کے اندر رکھ دیا کہ یہ ہم اپنے پاس نشانی کے طور پر ہے. مارکیٹ میں جو سا چلا وہ 8 رتل کا ہی چلا. امام ابو یوسف رحمہ اللہ مدینہ منورہ ایک دفعہ تشریف لے گئے. امام مالک رحمہ اللہ سے ملاقات ہوئی، وہ چونکہ مدینہ کے اندر ہوتے تھے. تو سا کی تحقیق چلی تو حضرت امام ابو یوسف رحمہ اللہ تو کیونکہ ان کے ہاں تو سا 8 رتل کا تھا، تو انہوں نے کہا کہ آپ کے ہاں کتنے کے؟ تو امام مالک رحمہ اللہ نے اپنے حمزہ کو یہ فرمایا کہ آپ جا کر گھروں سے جو سا ہے وہ اٹھا کر لے آئیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا. تو لوگ لے کر آ گئے، 60-70 سا آ کر جمع ہو گئے مجلس میں. تو دیکھا تو وہ 5 رتل اور 1/3 رتل کا تھا. تو اس بات کو دیکھتے ہوئے اس واقعے سے حضرت امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے اپنا قول تبدیل کر دیا اور فرمایا کہ میرا قول بھی 5 رتل اور 1/3 رتل کا ہے. حالانکہ یہاں پہ غور کرنے کی بات یہ ہے کہ وہ تو لوگوں نے برکت کے لیے گھروں میں رکھے ہوئے تھے. جو مارکیٹ کے اندر سا آیا امام مالک نے وہ سا نہیں منگوایا بلکہ گھروں والا منگوایا. تو گھروں میں تو وہ تو پرانا سا پڑا ہوا ہے جو لوگوں نے برکت کے طور پر رکھا ہوا ہے اور ایک یاداشت کے لیے رکھا ہوا ہے. اس لیے بات پھر وہاں تک واضح نہ ہو سکی، تو اس لیے امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے اپنے قول کو بھی تبدیل کر دیا. تو اس واقعے میں یہ ایک خاص نقطہ ہے کہ اگر مارکیٹ سے لے کر وہ آتے تو وہاں پہ 8 رتل ہی ہوتا مدینہ منورہ کی شہروں میں، بازاروں میں. تو وہ نہیں لایا تو جس سے بات واضح نہ ہو سکی. مقدار سا جو 8 رتل عراقی کے برابر ہے، تو اس سا عراقی کا جو موجودہ وزن ہے وہ ہم دیکھ لیتے ہیں. تو امام شامی، علامہ شامی رحمہ اللہ نے اپنے فتاوی شامیہ کے اندر جو لکھا ہے تو وہ 4 حساب سے سا بحساب درہم، یعنی درہم کا بھی ایک خاص وزن ہے، اس حساب سے سا کی کتنا جدید وزن بنتا ہے، پھر نصف سا کا کتنا بنتا ہے. اسی طریقے سے سا بحساب مثقال اور سا بحساب مد اور سا بحساب استار، یہ سارے پیمانے تھے. درہم وزن کے اعتبار سے اس کے ذریعے سے بھی وزن کیا جاتا تھا، اور مثقال اور مد اور استار. اب ان کے اپنے بھی چھوٹے چھوٹے وزن ہیں لیکن ہم اس کو اختصار کے لیے نہیں ذکر کر رہے. سا بحساب درہم اگر دیکھا جائے تو ایک سا کے اندر 1040 درہم وزن کے برابر ایک سا ہوتا ہے، 1040 دراہم کے وزن کے برابر. اور کلو گرام میں اگر دیکھا جائے تو 3 کلو اور 183 گرام کا ایک سا حساب درہم کے ہوتا ہے.
اور اس حساب سے اگر نصف سا دیکھا جائے تو 520 دراہم کا اور 1 کلو اور 591 گرام کا، یعنی 1.5 کلو سے کچھ اوپر ہے، لیکن اس کو 1.25 کلو احتیاطاً، پھر احتیاطاً 2 کلو کی طرف بھی لے جاتے ہیں۔ سا بحساب مثقال، 720 مثقال کا 1 سا ہوتا ہے، اور اس حساب سے دیکھا جائے تو اس کا کلو گرام میں وزن 3 کلو اور 150 گرام، نصف سا کا پھر 360 مثقال اور 1 کلو اور 575 گرام بن جائے گا۔ سا بحساب مد، 4 مد کا 1 سا ہوتا ہے، اور 4 مد کے اندر بھی 1040 دراہم ہی ہوتے ہیں، بالکل یہی تفصیل ہے۔ اور سا بحساب استار، اس میں 160 استار کا 1 سا ہوتا تھا، اس حساب سے دیکھا جائے تو بالکل وزن یہی بنتا ہے جو سا بحساب گرم کا ہے، یعنی 1 کلو اور 591 گرام۔ فصل فی مقدار الواجب وقتہ، الفطرۃ نصف صاع من بر، گندم کا نصف سا، دقیق سویق یا آٹا اور ستو اگر دیا جائے اس کا بھی نصف سا، او زبیب یا کشمش اس کا بھی نصف سا متن میں لکھا ہوا ہے، صاع من تمر او شعیر، او صاع من تمر او شعیر، یا کھجور میں سے 1 سا یا جو میں سے بھی 1 سا۔ قال ابو یوسف و محمد رحمہم اللہ، صاحبین فرماتے ہیں الزبیب بمنزلۃ الشعیر، جو یہ بمنزلہ یعنی کشمش یہ بمنزلہ جو کے ہے کہ وہ بھی جس طرح جو 1 سا ہے تو کشمش کا بھی 1 سا دینا لازم ہے، اور مفتبی قول وہ یہی صاحبین کا ہے کہ یہاں پر کشمش وہ جو کی طرح ہے، 1 سا ہی ہے، نصف سا نہیں ہے۔ وہ روایت عن ابی حنیفہ رحمہ اللہ، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے بھی یہی ایک روایت ہے۔ الاول روایت الجامع الصغیر، اور یہ پہلی جو روایت ہے نصف سا والی یہ جامع صغیر کی روایت ہے۔ وقال شافعی رحمہ اللہ من جمیع ذلک ساع، امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک ان تمام چیزوں سے مکمل 1 سا ہے، نصف سا نہیں ہے، لحدیث ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال كنا نخرج ذلك على عهد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہم اسی طریقے سے ہر چیز میں سے 1 سا ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نکالا کرتے تھے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے بھی اور باقی صحائف ستہ میں بھی یہ روایت موجود ہے کہ كنا نخرج زکاة الفطر ساعا من طعام، وہاں پہ میں نے جیسے پہلے ذکر کیا کہ پنیر وغیرہ یا اس طرح کی چیزوں پہ بھی بولتے تھے، کیونکہ گندم کا ذکر تو ہے یہاں پہ، لیکن گندم اس وقت بہت کم ہوتی تھی، زیادہ جو چیزیں ہوتی تھی وہ جو ہوتی تھی، کھجور ہوتی تھی، پنیر ہوتا تھا اور کشمش ہوتا تھا۔ تو یہاں پہ دیکھیں سا پورا لکھا ہوا ہے اور عام سے مراد گندم ہے۔ لنا ما روینا، اور احناف کے نزدیک وہی روایت جو متن میں آ گئی، وہو مذہب جماعت من الصحابہ، صحابہ اکرام کی ایک جماعت کا قاعدہ مذہب ہے، وفیہم الخلفاء الراشدون، اور خلفاء راشدین کا بھی یہی اس حوالے سے مذہب ہے کہ وہ بھی اس طرف گئے ہیں کہ گندم کا نصف سا اور باقی چیزوں کا 1 سا۔ وما رواہ محمول علی الزیادۃ تطوعا، لہذا جو امام شافعی رحمہ اللہ نے روایت کی ہے کہ 1 سا، تو وہ نصف سا کے بعد جو مزید دیا جاتا تھا گندم میں وہ تطوع اور نفلی صدقہ کے طور پر دیا جاتا تھا، ورنہ واجب جو تھا وہ نصف سا ہی تھا۔ یہاں پر اگر دیکھا جائے تو خلفائے راشدین کا بھی مذہب وہی ہے جو احناف کا ہے، یعنی مصنف عبد الرزاق کے اندر یہ ہے بلغنی ان ابا بکر اخرج زکاة الفطر مدینی، اور وفی روایت عن ابی قلابۃ انبانی من ادى الى ابی بکر نصف صاع من بر من الرجلین، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں ابو داؤد شریف میں یہ روایت موجود ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے، ان الناس یخرجون صدقۃ الفطر على عهد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صاعا من شعیر او تمر او سلط او زبیب، قال عبداللہ فلما كان عمر وكثرت الحنطہ، گندم زیادہ ہو گیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، جعل عمر نصف صاع حنطۃ من تلك الاشیاء، گندم کا نصف سا مقرر کیا۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اگر دیکھا جائے تو شرح معنی اثار کے اندر ادو زکاة الفطر مدین من حنطہ، مد جو تھے وہ مدینی دو مد، تو نصف سا کے اندر 2 ہی مد ہوتے ہیں، 1 سا کے اندر 4 مد ہوتے ہیں، جس کی تحقیق ہم نے کر دی ہے۔ اما حدیث علی، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ ہے جی مصنف عبد الرزاق میں علی من جرت علیہ نفقتک نصف صاع من بر صاع من تمر، یہاں پہ دیکھیں بر سے مراد گندم ہے۔ ولہما فی الزبیب، لہما فی الزبیب، صاحبین کشمش سے متعلق جو فرماتے ہیں اور مفتبی قول بھی ان کا یہ ہے کہ اس میں 1 سا ہی ہوگا،
اور انہوں نے اس کو کھجور کے ساتھ ملایا ہے، تو فرماتے ہیں کہ انہو والتمر یتقاربان فی المقصود، کہ کھجور کے ساتھ اس کی زیادہ مناسبت ہے کہ یہ دونوں مقصود کے اندر دونوں قریب ہیں۔ مقصود یعنی مٹھاس حاصل کرنے میں اور تفقع کے طور پر کھانے میں کھجور اور کشمش جو ہیں وہ دونوں برابر ہیں، تو لہٰذا ان کے اندر جو وظیفہ ہے وہ بھی برابر ہونا چاہیے، دونوں کے اندر ایک سا ہونا چاہیے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ جو نصف سا کے قائل ہیں وہ فرماتے کہ انہو والبر یتقاربان فی المعنی، کہ کشمش اور گندم معنی میں یہ دونوں برابر ہیں، مقصود میں یہ دونوں برابر ہیں۔ وجہ انہو یؤکل کل واحد منہما بجمیع اجزائہ، کیونکہ ان میں سے ہر ایک پورے اجزاء کے ساتھ مکمل طور پر کھایا جاتا ہے، کوئی چیز اس میں سے پھینکی نہیں جاتی، نہ گندم سے نہ کشمش سے۔ یلقى من التمر النوات، اور حالانکہ کھجور سے گٹھڑی کو پھینکا جاتا ہے نکال کر، وہ پورے اجزاء کے ساتھ نہیں کھایا جاتا۔ ومن الشعیر النخال، اور جو کے اندر سے اس کی جو بھوسی ہے وہ پھینک دی جاتی ہے۔ تو وبہذا ظہر التفاوت بین البر والتمر، اسی سے ہی یعنی گندم اور کھجور کے درمیان بھی تفاوت ہو گیا، گندم تمام اجزاء کے ساتھ کھایا جاتا ہے اور کھجور کی گٹھلی پھینکی جاتی ہے، تو دونوں کے درمیان تفاوت ہو گیا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب گندم کی طرح ہے کشمش تو گندم کی طرح ہی اس میں نصف سا ہونا چاہیے۔ ومرادہ من الدقیق والسویق، مطلب کے اندر جو دقیق اور سویق کا ذکر ہے، فرماتے ہیں اس سے مراد یہ ہے ما یتخذ من البر، کہ جو چیز بھی گندم سے بنتی ہے، نشائستہ وغیرہ، تتو، آٹا، وہ سب مراد ہے اس سے۔ اور گندم سے بننے والی مطلقاً آٹا نہیں، کہ اما دقیق الشعیر، جو کا بھی آٹا ہوتا ہے، اور جو کا جو آٹا ہے فقط شعیر، وہ پھر جو کی طرح ہے، اس میں ایک ساتھ دینا ہوگا۔ ان یراعى فیہما القدر والقیمت، بہتر یہ ہے، افضل یہ ہے کہ آٹے کے اندر اور تتو کے اندر مقدار اور قیمت دونوں کا اعتبار کرنا چاہیے احتیاطاً۔ مقدار کو بھی دیکھیں کہ نصف سا ہو گئی ہے، سا کو نصف سا کے برابر کر دیں، اس کو ناپیں اور وزن بھی کریں، اور ساتھ ساتھ قیمت کو بھی دیکھیں کہ قیمت وہ گندم کی نصف سا کے برابر ہے، اگر ہے تو پھر ٹھیک ہے، اگر کم ہے تو پھر ساتھ مزید کچھ ملا کر دینا ہوگا۔ ان نص علی الدقیق فی بعض الاخبار، اگرچہ بعض روایات کے اندر آٹے کے اوپر صراحت کی گئی کہ آٹا ہی دیا جائے، لیکن اس میں کمی زیادتی کا امکان ہے، لہذا مقدار بھی دیکھیں اور ساتھ اس کی قیمت بھی دیکھیں۔ لم یبین ذلک فی الکتاب، لیکن جامع صغیر کے اندر اس کو ذکر نہیں کیا گیا اس بات کو، اعتبارا للغالب، غالب کے اعتبار کرتے ہوئے، یعنی جامع صغیر کے اندر یہ نہیں کہا گیا کہ بھئی آٹے کے اندر قیمت کا بھی اعتبار کریں۔ صاحب ہدایہ نے اس کو کیا ہے کہ چونکہ اب یہ زیادہ چلتا ہے تو لہذا قیمت کا اعتبار کریں اور احتیاطاً بھی اس میں قیمت معتبر ہو، جبکہ انہوں نے غالب دیکھا ہے کہ غالب طور پر وہ آٹا ہی جو ہے وہ آسانی سے میسر ہوتا ہے، تو لہذا وہی دے دیا جائے۔ الخبز تعتبر فیہ القیمت هو الصحیح، اگر روٹیاں دینی ہیں گندم کی تو پھر گندم کی روٹیوں میں پھر قیمت کا ہی اعتبار ہوگا، اس میں سا نہیں ہوتا، روٹیوں کو ناپا نہیں جاتا کہ قیمت دیکھو کہ نصف سا کے بقدر قیمت کی روٹیاں وہ دے دی جائیں۔ ثم یعتبر نصف ساع من بر وزنا فيما يروى عن حنیفہ رحمہ اللہ، پھر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے جو روایت ہے گندم کے اندر نصف سا وزن کے اعتبار سے اس کا اعتبار کیا جائے گا۔ ایک تو یہ کہ اس پیمانے کے اندر رکھ کر دیکھیں کہ نصف سا کہاں تک ہے، لیکن احتیاطاً اس میں جو راجح اور مفتبی قول ہے، پھر بھی اس نصف سا کو کے اندر ڈالنے کے بعد وزن ضرور کیا جائے کہ کیا نصف سا کا جو وزن ابھی ہم نے مقرر کیا ہے کم از کم پونے 2 سیر یا احتیاطاً 2 سیر تو وہ ہے یا اس سے کم ہے۔ عن محمد رحمہ اللہ انہ یعتبر کیلن، کیلن اس کا اعتبار کیا جائے گا کہ صرف بس اس پیمانے کے اندر ڈال کر ناپ دیا تو بس ٹھیک ہے۔ دقیق اولا من البر، آٹا جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے دینا گندم سے، کہ فقیر کی حاجت دیکھنی ہے نا، وہ گندم کے ساتھ اتنا فائدہ حاصل نہیں کر سکتا جتنا آٹے کے ساتھ، کہ فوری طور پر اس کو استعمال کر لے گا۔ والدراہم اولا من الدقیق، اور دراہم تو آٹے سے بھی زیادہ افضل ہیں۔ فیما یروى عن ابی یوسف رحمہ اللہ وهو اختیار الفقیہ ابی جعفر لانہ ادفع للحاجۃ واعجل به، کیونکہ دراہم جو ہوتے ہیں وہ حاجت کو زیادہ پوری کرنے والے ہیں اور جلدی پوری کرنے والے ہیں، کہ وہ اس سے اپنی مرضی کی چیز لے لے گا، آٹا بھی لے سکتا ہے۔ وعن ابی بکر ابن الاعمش
تفصیل الحنطہ، ابو بکر اعمش فقی جو ہیں وہ ان کے نزدیک گندم کو فضیلت دی گئی، گندم ہی دی جائے، لأنه ابعد من الخلاف، کیونکہ اس کے اندر کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں ہے، بس وہی اٹھا کر دے دو. اذ فی الدقیق والقیمت خلاف للشافعی، کہ آٹے کے اندر اور قیمت اگر لگائیں تو قیمت لگانے کے اندر ان چیزوں کی امام شافعی رحمہ اللہ کا اختلاف ہے. والساو عند ابی حنیفہ و محمد رحمہم اللہ ثمانیۃ ارطال بالعراقی، طرفین کے نزدیک سا کی مقدار وہ سائے عراقی 8 رتل والا ہے. وقال ابو یوسف رحمہ اللہ 5 ارطال و ثلث رتل، 5 رتل اور 1/3 رتل والا سا مراد ہے، تفصیل گزر چکی ہے. وهو قول الشافعی رحمہ اللہ، یہی امام شافعی رحمہ اللہ کے بھی قول ہے. لقول علیہ السلام ساؤنا اصغر السیعان، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارا جو سا ہے وہ تمام سا سے چھوٹا ہے، اور لہذا 5 رتل والا جو سا ہے وہ 8 رتل والے سا سے چھوٹا ہے، تو لہذا امام ابو یوسف رحمہ اللہ اور امام شافعی رحمہ اللہ نے اس سے دلیل پکڑی. ولنا احناف کی دلیل معروی انہ علیہ السلام کان یتوضا بالمد رتلین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرماتے تھے ایک مد سے، ایک مد کے اندر 2 رتل ہوتے ہیں. یغتسل بالساعی، اور غسل فرماتے تھے ایک سا پانی سے، ثمانیۃ ارطال، وہ 8 رتل کا ہوتا تھا، یہ ثمانیۃ ارطال ایک سا جو 8 رتل کا ہوتا تھا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ سا کی مقدار 8 رتل ہے. قطنی میں یہ روایت انس رضی اللہ عنہ سے ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتوضا بالمد رتلین ویغتسل بساع 8 ارطال. ہکذا سا عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا سا بھی وہ 8 رتل کا تھا. وہ اصغر من الحاشمی، اور وہ جو 8 رتل والا سا تھا وہ چھوٹا تھا ہاشمی سا سے، کیونکہ ہاشمی سا جو ہوتا تھا وہ 32 رتل کا ہوتا تھا. تو روایت میں جو ہے نا کہ اصغر السیان، کہ ہمارا سا تمام ساؤں سے چھوٹا ہے، تو وہ ہاشمی سا کے مقابلے میں تو چھوٹا ہی ہے نا، تو لہذا وہ روایت بھی جو ہے وہ طرفین کی دلیل بن گئی. وکانوا یستعملون الحاشمی، اور اس وقت بھی صحابہ کرام ہاشمی سا کو استعمال کرتے تھے جو ہوتا تھا. تو اس سے پتہ چلا کہ سا جو ہے وہ 8 رتل کا تھا، اور اس کے والے سے جتنی بھی تفصیل تھی وہ ہم نے سبق کے شروع میں ذکر کر دی ہے. اور وجوب الفطرۃ یتعلق بطلوع الفجر من یوم الفطر، اب وقت بتایا جا رہا ہے کہ صدقہ فطر کس وقت دینا ہے. تو فرماتے ہیں کہ صدقہ فطر کا وجوب متعلق ہے عید الفطر کا جو صبح صادق ہوگی، فجر طلوع ہوگی اس کے ساتھ. لہٰذا جس وقت صبح صادق ہوئی ہے اس سے پہلے پہلے کوئی بچہ پیدا ہو گیا تو اس کا صدقہ فطر بھی دینا ہوگا، اور اگر کوئی بچہ اس سے پہلے پہلے فوت ہو گیا تو اس کا صدقہ فطر ساقط بھی ہو جائے گا. امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں بغروب الشمس فی الیوم الاخیر من رمضان، آخری رمضان کے جو غروب آفتاب ہوگا اس کے بعد سے، چونکہ اس دن چاند نظر آ جاتا ہے اور عید الفطر یعنی اس دن فطر ہو گئی ہے اور اب کل روزہ نہیں رکھنا، تو اسی وقت کے ساتھ متعلق ہے چونکہ فطر ہو گئی ہے. کیونکہ صدقۃ الفطر ہے تو فطر تو چاند نظر آنے سے اور پہلے دن جو غروب آفتاب ہوا اسی سے ہی ہوتی ہے. حتی ان من اسلم، لہذا آگے پھر تفریح کے طور پر امام شافعی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مسلمان ہو گیا او ولدہ یا پیدا ہوا لیلۃ الفطر، تو وہ صادق سے پہلے پہلے رات کو یعنی وہ پیدا ہوا ہے، اور غروب آفتاب کے بعد اور صبح صادق سے پہلے پہلے عید کی رات جس کو ہم چاند رات کہتے ہیں پیدا ہوا ہے، تو حناف کے نزدیک اس کا صدقہ فطر واجب ہو جائے گا، کیونکہ ابھی تک وقت حناف کے نزدیک نہیں داخل ہوا، اور وہ وقت داخل ہوتا ہے صبح صادق کے بعد. اور امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک لا تجب، وہ واجب نہیں ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ غروب آفتاب کے بعد پیدا ہوا ہے تو غروب آفتاب سے پہلے پیدا ہونے والے کا واجب ہوتا ہے. وعلی عکس ہی، اسی کے برعکس اگر کوئی مات فیہا، اگر کوئی مر گیا ہے غروب آفتاب کے بعد یعنی آخری روزے میں غروب آفتاب کے بعد اور صبح صادق سے پہلے، من ممالک ہی، کسی آدمی کے ممالک میں سے، او ولد ہی، یا اس کی اولاد میں سے، لہو، اس میں کہ وہ غروب آفتاب کے بعد مرا ہے، اس کا صدقہ فطر امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک واجب ہوگا، جبکہ احناف کے نزدیک نہیں ہوگا، کیونکہ صبح صادق سے پہلے پہلے وہ مر گیا ہے. تو لہٰذا یہ اختلاف ہے احناف اور شوافی کا. لہو، امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں انہ یختص بالفطر، صدقہ فطر فطر کے ساتھ خاص ہے. ہذا وقت ہو، اور فطر کا وقت یہی غروب آفتاب ہی تو ہے. ولنا، احناف فرماتے ہیں ان الاضافۃ للاختصاص،
صدقۃ الفطر کی جو اضافت ہے فطر کی طرف، یہ اختصاص کے لیے ہے اور فطر ہی کے ساتھ خاص ہے. تو فطر سے مراد دن ہے، یعنی اس کا تعلق دن کے ساتھ ہے، یعنی جہاں پہ باقاعدہ پورا دن فطر ہوتا ہے. تو یہ جو فطر آپ کہتے ہیں کہ ہو گیا ہے غروب آفتاب کے ساتھ، یہ تو پچھلا پورا مہینہ ہوتا رہا ہے کہ روزہ افطار کرتے رہے، وہ مراد نہیں ہے. پھر تو کسی وقت بھی وقت داخل ہو جاتا، بلکہ یہاں پر فطر سے مراد وہ ہے کہ جس وقت دن کے وقت روزہ ہوتا تھا، تو اب اس دن جس دن روزہ نہیں ہوگا اس کے ساتھ اس کا تعلق ہے. واختصاص الفطر بالیوم، فطر کا جو اختصاص ہے وہ یوم پورے دن کے ساتھ ہے، دون اللیل، رات کے ساتھ نہیں. المستحب ان یخرج الناس الفطرة یوم الفطر قبل الخروج الى المصلی. مستحب وقت بتا رہے ہیں کہ فطر یہ ہے کہ لوگ صدقہ فطر عید الفطر کے لیے مصلی جانے یعنی عیدگاہ کی طرف جانے سے پہلے ہی ادا کر دیں. لأنه علیہ السلام کان یخرج قبل ان یخرج للمصلی، عیدگاہ کی طرف جانے سے پہلے صدقہ فطر ادا فرما لیتے تھے. ولأن الامر بالاغناء، اور عقلی دلیل بھی ہے کہ غنی کرنا یعنی بے پرواہ کرنا ضروریات اور حاجات سے غربا کو، یہ مقصود ہے صدقہ فطر سے. کئی لا یتشاغل الفقیر بالمسألۃ عن الصلاۃ، کہ فقیر جو ہے وہ لوگوں سے سوال کر کے اور چیزیں مانگنے کے اندر مشغول ہو جائے گا اور نماز کو چھوڑ دے گا. اس لیے اس کو عیدگاہ طرف جانے سے پہلے آپ دیں گے، وہ اپنی ضروریات پوری کر کے آپ کے ساتھ عید میں شریک ہو جائے گا. وذالک بالتقدیم، اور یہ پھر عید الفطر کی نماز پڑھنے سے مقدم کرنے کے اندر ہی یہ حکمت پائی جاتی ہے. فإن قدموها على یوم الفطر، اگر کسی نے صدقہ فطر کو رمضان کے اندر ہی دے دیا، یعنی عید الفطر کا جو صبح صادق ہے اس سے بھی پہلے دے دیا، جازہ، یہ بھی جائز ہے. لأنه أدى بعد تقرر سبب، کیونکہ سبب کے متقرر ہونے کے بعد ہی اس نے دیا ہے، کہ چونکہ اس کا سبب رأس ہے، یعنی گھر کے افراد ہیں جن کی طرف سے انسان نے صدقہ فطر دینا ہے، تو وہ جو سب موجود ہیں تو ان کی طرف سے دے رہا ہے ایڈوانس میں، تو کوئی حرج نہیں ہے. فأشبه التعجیل فی الزکوٰۃ، زکوٰۃ ایڈوانس میں نکالنے مشابہ ہو گیا ہے. ولا تفصیل بین مدت و مدت، یعنی ایک مدت اور دوسری مدت کے درمیان کوئی بھی تفصیل نہیں ہے، یعنی رمضان سے بھی پہلے دے یا 20 دن پہلے دینا، 10 دن پہلے دینا، اس کا درمیان میں کوئی بھی کسی قسم کی کوئی تفصیل نہیں ہے. بس مطلقاً اگر کوئی ایڈوانس میں دیتا ہے جس وقت بھی دے سکتا ہے. وقیل یجوز تعجیلها فی النصف الاخیر من رمضان، جائز ہے اس کو جلدی اور ایڈوانس میں دینا رمضان کے آخری جو نصف ہے اس میں، روزوں کے بعد. وقیل فی العشر الاخیر، نے کہا کہ بھئی آخری عشرے کے اندر دے دے. ان اخروها عن یوم الفطر لم تسقط، اگر یوم الفطر سے پہلے نہیں دیا، عین عید کی نماز سے پہلے نہیں دیا، تو اس کے بعد بھی ساقط نہیں ہوگا بلکہ دینا ہوگا. وکان علیہم اخراجھا، کیونکہ یہ واجب ہے، دینا پڑے گا. لأن وجہ القربۃ فیہا معقول، کیونکہ اس میں قربت حاصل کرنے کی، ثواب حاصل کرنے کی جو وجہ ہے وہ معقول ہے کہ اللہ کی رضا حاصل کرنی ہے، لوگوں کی ضروریات کو پورا کرنا ہے. تو جب یہ معقولی چیز ہے تو فلا یتقدر وقت الاداء فیہا، لہذا ادائیگی کا وقت اس میں مقرر نہیں ہوگا، کسی وقت بھی یہ قربت حاصل کی جا سکتی ہے، تو لہذا ہر وقت ہوگی. بخلاف الاضحیہ، خلاف اضحیہ اور قربانی کی، کہ اس میں جو قربت کی وجہ ہے وہ غیر معقول ہے، کہ خون بہا کر قربت حاصل کرنی ہے، تو خون بہا کر قربت حاصل کرنا یہ غیر معقول ہے. تو اس میں پھر وقت کے اوپر وہ بند رہے گی اور اپنے مورد پر ہی بند رہے گی، اس سے آگے پھر قربانی آپ نہیں کر سکتے. تو صدقہ فطر کی مقدار سے متعلق آج کا سبق تھا جو اپنے اختتام کو پہنچا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.